دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، ہم سب دوڑ رہے ہیں، کسی نوکری کے پیچھے، کسی رشتے کے پیچھے، کسی خواب کے پیچھے، لیکن جتنا ہم دوڑتے ہیں اندر سے اتنے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا، محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں آتی، دوستوں کے بیچ میں بھی تنہائی کم نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے اس ذات سے رشتہ کمزور کر دیا ہے جو ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ العالی کہتے ہیں، تمہارا امام تمہیں بھولا نہیں، تم بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، تم سے زیادہ تمہارے حال پر مہربان ہے۔ یہ نصیحت صرف دین کی بات نہیں، زندگی کا نسخہ ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا کا شور تمہیں کھا رہا ہے تو چند لمحے نکال کر آیت اللہ سیستانی کی یہ نصیحتیں سن لو، کیونکہ ان الفاظ میں دل کی تکن کا علاج، خوف کا جواب اور امید کا در چھپا ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں، یاد رکھو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تمہارے زمانے کے امام ہیں، وہ تمہیں بھولے نہیں ہیں بلکہ تمہارے ہر حال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں، ان سے تعلق جوڑیں اور اپنے دل میں ان کی یاد کو زندہ رکھیں۔ ان کے لیے دعا کرنا، ان کا ذکر کرنا اور ان محفلوں میں شریک ہونا جہاں ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے ایمان کو بیدار کرتے ہیں، اور جب ہم ان کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے ظلم اور غفلت سے لڑنا سیکھتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، امام علیہ السلام تمہارے حالات کی خبر رکھتے ہیں، وہ تمہارے والدین سے زیادہ تم پر مہربان ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے دکھ میں شریک ہیں، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم اکیلے ہو تو یاد رکھو تمہارے مولا تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تم کسی گناہ سے بچنے کے لیے اپنے نفس سے لڑتے ہو تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، جب تم کسی مظلوم کے حق میں کھڑے ہوتے ہو تو وہ تمہاری اس ہمت پر داد دیتے ہیں۔ انتظار محض دعا نہیں بلکہ تیاری ہے۔ انتظار صرف یا صاحب الزمان کہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی روح، اپنے کردار اور اپنے ایمان کو سنوارنے کا نام ہے۔ انتظار کا مطلب ہے کہ تم اپنی زندگی کو اس قابل بناؤ کہ اگر آج ظہور ہو جائے تو تم امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لائق رہو۔ اپنی نیت پاک رکھو، اپنے عمل ٹھیک رکھو اور اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے امام خوش ہو جائے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ امام کی خوشنودی میں خدا کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ بس جو کام کرو وہ اس نیت سے کرو کہ امام تمہیں دیکھ کر خوش ہو۔ انسان تب سچا منتظر بنتا ہے جب اس کی زبان، اس کا دل اور اس کا کردار سب امام کی محبت سے لبریز ہو۔ دولت، علم اور طاقت ذمہ داری ہیں، فخر نہیں۔ اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو سمجھو یہ تمہارے امام کی امانت ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، مالدار مومنوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں، غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے، کیونکہ جو کسی مومن کی مدد کرتا ہے وہ دراصل امام کی مدد کرتا ہے۔ جھوٹے دعووں اور گمراہی سے بچو۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امام سے ملاقات کرتے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ امام نے خود فرمایا ہے کہ غیبت کے زمانے میں لوگوں کو دین کے مسائل میں عادل فقہا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہی امام علیہ السلام کے نائب ہیں، اور انہی کے ذریعے تم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ ایمان کی حفاظت کردار کے ذریعے۔ تمہارا عقیدہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، ایمان تمہارے اخلاق میں، تمہارے رویے میں اور تمہارے تعلقات میں ظاہر ہونا چاہیے۔ خوش اخلاقی، امانت داری، سچائی، یتیموں کی مدد، والدین کی خدمت، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جن سے امام کے چاہنے والے پہچانے جاتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے امام کے لیے زینت بنو، نہ کہ ان کی شرمندگی کی وجہ۔ آخری نصیحت، سچا انتظار۔ اگر تم سچے دل سے امام کے منتظر ہو، اگر تمہاری دعائیں، تمہاری کوششیں اور تمہاری نیت خالص ہے، تو چاہے تم ظہور کے وقت زندہ نہ بھی رہو، اللہ تمہیں انہی لوگوں میں اٹھائے گا جو امام کی نصرت میں کھڑے تھے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔